وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ، اور جمعے کا دن جائے گا، اور سب سے آخر میں غدیر کا تذکرہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے نا سب سے آخر میں غدیر کا تذکرہ کیوں ہوا؟ یہ تو یہاں پر بھی رواج ہے نا کہ جو سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے، سب سے بڑا شاعر ہوتا ہے اس کو سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے، صدر محفل سب سے آخر میں گفتگو کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ کہا کہ یہ 4 دن قیامت کے دن دلہن کی طرح سجے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اب معصوم نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی، حدیث بہت لمبی ہے، میں نے 2-3 جملے لکھے۔ کہا کہ ان سب دنوں میں غدیر ایسا ہے جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا وَإِنَّ يَوْمَ الْغَدِيرِ بَيْنَ الضُّحَى وَالْفِطْرِ وَالْجُمعَةِ، غدیر عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعہ کے دن میں ایسا ہے کالقمر بین الکواکب، جیسے تاروں میں چاند ہوتا ہے۔ میں ادب سے شوق رکھنے والوں کے لیے ایک شعر بھی پیش کروں کہ تاروں کی بہاروں میں بھی قمر افسردہ سے تم رہتے ہو، پھولوں کو تو دیکھو کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے۔ بہت زیادہ خوبصورت تشبیہ ہے کہ چاند ستاروں کی جھرمٹ میں ہو، چونکہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جب غدیر کی خوبصورتی خدا کے سامنے پیش ہوگی تو ان تینوں دنوں کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی، کیونکہ یہ ولایت کی روشنی ہے جو ساری کائنات کو روشنی عطا کر رہی ہے۔ کہا کہ یہ ان 4 دنوں میں غدیر ایسا ہے جیسے تاروں میں کیا ہو، تاروں کی جھرمٹ میں چاند۔ اس کے بعد ایک اور جملہ سنیے، ابتدائی گفتگو میں آپ نے عید پڑھی نا، عید کی نماز میں جب آپ قنوت پڑھتے ہیں توجہ کیجیے گا تو اس میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں کہ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا۔ کہا پروردگار عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو تم نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ کس کے لیے؟ توجہ کیجیے، مسلمانوں کے لیے تم نے عید قرار دیا۔ یہ 2 عید ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں غدیر کی عید مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کی عید ہے۔ عید اللہ۔ کہا یہ وہ دن ہے جس دن ذات خدا مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ کہا یہ عید اللہ اکبر ہے۔ کیوں؟ دلیل پیش ہوئی۔ کہا آپ عید الفطر مناتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں تو روزوں کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی پیش کرتے ہیں، حج مکمل ہو جاتا ہے۔ غدیر میں دین مکمل ہوا ہے۔ محمد وآل محمد بلندر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اب دین تو اس کا ہے نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ کیسے فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو جس دن اللہ کا دین مکمل ہوا ہے یقیناً وہ ذات خدا کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ذات خدا پر خوشی اور غمی طاری نہیں ہوتی، اس لیے ایک اور حدیث بھی ہدیہ کرتا ہوں۔ امام رضا سے کسی نے پوچھا، درود پڑھے ذات پاک۔ یہ عجیب دن ہے، خدا گواہ ہے میں نے جو تیاری کی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا، یہ انہی کی عطا ہے کہ وہ کیسے عطا کرتے ہیں بندے کو۔ عزیزان گرامی، امام سے کسی نے پوچھا کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا، جب نوح کی قوم نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ کہا کہ کیا خدا غضبناک ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، خدا غضبناک نہیں ہوتے۔ کہا پھر کیوں؟ کہا خدا ایسی ذات ہے جس پر نہ غصہ طاری ہوتا ہے نہ خوشی طاری ہوتی ہے، لیکن خدا نے اپنی ذات کے لیے کچھ آئینے بنائے ہیں۔ وہ آئینے ایسے ہیں کہ جس کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، جس کی اللہ اکبر، جس کا غضب اللہ کا غضب ہے۔ کہا جب ان آئینوں کو خوش دیکھو سمجھو اللہ خوش ہے، ان آئینوں کو غمزدہ دیکھو سمجھو اللہ غمزدہ ہے۔ پھر کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اے رسول جن لوگوں نے آپ کی
پہ بیعت کی، اس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی. کہا رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کہا تو نے نہیں سنا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر کہا ہم وہ آئینے ہیں جب ہم خوش ہو تو اللہ خوش ہوتا اللہ ہے. خوش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جو ہے آپ کی کہا یہ عید اللہ الاکبر ہے، یہ وہ عید ہے کہ جو سب سے بڑی میری امت کی عید ہے. رسول خدا کی ان افضل آیات امتی، میری امت کی سب سے افضل عید جو ہے وہ عید قدیر ہے. کیوں میں پھر سے کہوں گا یہ کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ سب سے بڑی عید اس لیے ہے کہ رسول خدا جانتے ہیں کہ اب ہم نے عالم انسانیت کو ایسی شخصیت عطا کی ہے کہ جو پرورش کرتے ہوئے کسی کو مالک اشتر بنائے گا، کسی کو ابو ذر بنائے گا، کسی کو سلمان بنائے گا، کسی کو آج کے زمانے کا خمینی بنائے گا، کس کو خامنائی بنائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین کریں عزیزان گرامی. ایک دفعہ آپ غدیر پڑھتے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے تاریخ ذکر کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن مزہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو آپ حال سے ملائیے. تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ رسول خدا نے کہا 40 دن گزر گئے، خیبر فتح نہیں ہو رہا. کہا کل میں مرد کو علم دوں گا. حضور توجہ کیجئے، رسول کے مزاج اور قرآن کے مزاج میں کتنی یکسانیت ہے. خدا گواہ ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن آپ خود میں لائیے، آپ کو بھی یہی نتیجہ آئے گا. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ جب فرعون نے میٹنگ کی کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے، تو اسی میٹنگ میں سے ایک شخص اٹھا اور دوڑتے ہوئے فرعون کے پاس، موسیٰ کے پاس آیا اور موسیٰ سے کہا حضور تیرے قتل کی سازش ہو رہی ہے، ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، تمہارے قتل کی سازش ہو رہی، فخرج اس شہر سے نکل جائیے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. مجھے بتائیے اس نے نبی کی جان بچائی کہ نہیں بچائی؟ قرآن نے اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، کہا جاء رجلون، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. تو جو نبی کی جان کی حفاظت کرے اسے قرآن اور رسول مرد کہتا ہے. کہا ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. میں کہتا ہوں رسول تیرے اور قرآن کی مزاج میں کتنی یکسانیت ہے. قرآن نے کہا مرد نے رسول کی جان بچائی، یہاں کہا کل ہم مرد کو علم دیں گے. توجہ کیجئے، ماضی کو حال سے ملائیے. اب جب مرد کو علم ملا اور وہ خیبر میں مرحب کے سامنے آیا تو مرحب نے رجس پڑھا. رجس کیا پڑھا؟ میں آپ کے حوالے انیس کا بھی ایک رجس ہدیہ کروں گا. اس نے رجس یہ پڑھا کہ تعلم الخیبر انی مرحب، کا سارا خیبر جانتا ہے، خیبر علاقے کا نام، کا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں جب سلاح کو زیب تن کرتا ہوں تو کوئی نہیں بچتا. علی نے کہا سب جانتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب خیبر میں علی مرحب کے سامنے کھڑے ہیں اور مرحب کو للکار کے مارتے ہیں. آج کے خیبر میں اتفاق سے علی کا بیٹا علی ہی کھڑا ہے، اس کا نام بھی علی ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، کل کچھ شخصیتیں شہید ہوئی، ہمیں بڑا دکھ ہوا، یقین کریں بڑا دکھ ہوا. کسی قوم کا، کسی فوج کا، میرے سامنے فوج کے اہم لوگ بیٹھے ہوئے، فوج کا کمانڈر ان چیف مارا جائے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بے حوصلگی ہو جاتی ہے. لیکن وہاں بے حوصلگی کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ فوج کا کمانڈر شہید ہوا ہے، فوج کا امام زندہ ہے. وہ جانتے ہیں یہ فوج کسی امام کے لیے تیار ہو رہی ہے، وہ پردے غیبت سے دیکھ رہے. خوب توجہ کیجیے، آج کے خیبری بھی صرف آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ پر حملہ کریں، کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں وہ اپنی بیٹیاں ننگی نچواتی. میں معذرت چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، وہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ کو مارے. لیکن کیا مار کھانے کے بعد ہم خاموش ہوئے؟ ہم نے کہا تم نے مارا ہے اور تم خیبری ہو، ہم حیدر کے بیٹے ہیں، ہم بھی ماریں گے. اور یقین کریں جو ویڈیو موصول ہو رہی ہے سب نے نیچے لکھا کہ یہ ایسے بھاگ رہے تھے جیسے خیبر میں مرحب کے ماننے والے بھاگ رہے تھے. ہم کہیں گے یہ تو علی کے غلام نے مارا ہے.
जब जहरा का फर्जंद आएगा वो तुझे मारेगा, फिर तुझे खैबर याद आएगा। خیر بڑھیا ہے एक जुमला हदिया करूं جی بسم چونکہ ماضی کو حال سے ملانا ہے. اس عید غدیر کی خوشی تھوڑی سی مختلف ہے. کیوں؟ چونکہ اس عید غدیر کو آنے سے پہلے علی کے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ 1400 سال کا فاصلہ علی کے خون کو تبدیل نہیں کرتا. ہم کل بھی ظالم کے خلاف کھڑے تھے، ہم آج بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہیں، اور ہم قیامت تک کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں یقین ہے ماریں گے علی مدد کریں گے، مر جائیں گے علی اپنے آغوش میں لیں گے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. بے شک یقین کرے کل میں اپنی قسمت پہ رویا کہ یار یہ لوگ کتنی پاکیزہ موت مرے ہیں اور ہم ابھی تک زندہ ہیں. ان کے لیے نہیں رویا، خدا گواہ ہے. میں نے کہا پروردگار ہمیں کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اتنی پاکیزہ موت. عزیزان کرام، ماشاء پاکیزہ موت کی نشانی کیا ہے؟ جو شخص آپ کو قتل کرے گا وہ جتنا برا ہوگا آپ کی موت اتنی افضل ہوگی. بے شک امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے کیا کہا؟ تو جو اولین و آخرین میں سب سے شقی ترین شخص قتل کرے گا، جو اولین و آخرین میں. اسرائیل آج کے زمانے کا نمرود، فرعون، یزید سب کچھ ہے. وہ جب آپ کو مارے تو اس موت پہ فخر محسوس کرنا چاہیے، چونکہ یقیناً اس موت کے آنے کے بعد حسین آپ کو اپنی آغوش میں. بے شک بے شک بے شک کتنی بدقسمتی ہے عزیزان کرام، بے شک کتنی بدقسمتی ہے. وہ حسین کے آغوش میں چلے گئے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، یہ ہمارے پاکستان کا واقعہ ہے. 2 بچے، جو بچہ زخمی ہوا 13 سال کا بچہ ہے، بڑا چلاک، وہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے